تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اپنے پیار بھرے میسیجز کے ذریعے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بات کرنا چاہتے ہیں حیدر علی کے لائر کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے ہماری بات کا غلط مطلب لیا۔ ہم نے حیدر علی کے لائر سے جو انٹرویو کیا اس میں ہرگز تنقید کرنا مقصد نہیں تھا۔ اینالائز یہ کیا کہ جب ہم نے انٹرویو کیا اس میں انکشاف یہ ہوئے کہ سیما کو مارا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، سیما سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، اس پر ہم نے یہ کہا کہ بظاہر ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ ہر ویڈیو کو جب ہم نے باریکی سے دیکھا تو سیما ایسا کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، بلکہ کل تو وہ پھلجھڑیاں پٹاخے پاکستان کے ہارنے پہ اس نے جو ہے وہ منائے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کو مارا گیا ہے۔ اس نے وہ اعتراف بھی سچن کے سامنے کیا تھا، جو ہم نے ڈاکٹر روشن عظیم صاحب کے انٹرویو میں بھی ان سے بھی کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے مارا ہے سچن نے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ڈاکٹر روشن عظیم صاحب کے اوپر کوئی تنقید کرنا یا انگلی اٹھانا۔ کہ لازمی سی بات ہے ان کو بھی ان کے ذرائع نے بتایا ہوگا، کوئی اتھینٹک بات تو نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور رپورٹس انڈیا سے ملتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی جس پر ہم نے اپنا انالائز یہ کیا کہ بظاہر طور پر ایسا کہیں نظر نہیں آتا، اور دوسرے اطراف پر کہ سیما کس وے میں پاکستان آ سکتی ہے، اور اگر آ بھی جاتی ہے تو کس منہ سے وہ پاکستانیوں کو فیس کرے گی، کس طرح سے رشتہ داروں کو فیس کرے گی، کس طرح حیدر علی کو فیس کرے گی۔ اٹ مینز کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں اس طرف کھائیے اس طرف کنواں، دونوں اطراف پہ اس نے گرنا ہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو سیما نے کام کیا ہے اس کا اینڈ بہت برا ہونا ہے، یا تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھے عمل کی نشاندہی نہیں ہے۔ اور میں نے بار آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی انڈین دوستوں کو کہ دیکھیں سیما کو آپ لوگ اگر یہ پروٹیکشن دیتے ہیں یا سیما کو فیور کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کل یہ ایک اچھا سائن ہوگا آپ کی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ میں نے بار ایک بات کہی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی اپنے کیسز دیکھیں جس میں لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، وہ کیمروں کے سامنے بار نہیں آتی، ون ٹائم وہ کیمرے کے آگے آتی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے ان لوگوں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک عورت جو یہاں سے 4 بچے لے کر بھاگی، اس کا شوہر بھی دیکھ رہا ہے، اس کی فیملی بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ ٹھمکے بھی بڑے مزے کے لگا رہی ہے، ناچ بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ میرا کہنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ کسی بھی حد تک نہ تو ہم سیما کو اچھا کہیں اور نہ ہی ہمیں اس سے سروکار ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ حیدر علی کے لائر کے لیے جو ہم نے بات کی کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہاں پر لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ باتوں سے تھک چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عملی طور پر آپ لوگ سامنے آئیں۔ اب فزیکلی طور پر انڈیا کب جا رہے ہیں اور اب آپ کا جانا بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کیس کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ حیدر علی بھی وہاں پر ہے، وہ بھی نہیں آ پا رہے، آپ بھی نہیں جا پا رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آ پائی۔ یہ سوالات ہم نے ضرور کیے اور یہ سوالات ہمارے بنتے تھے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے ان پر تنقید کی ہے یا ہم نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ یقیناً یہ رپورٹس ان تک بھی کسی نے پہنچائی تھی، کوئی ان کی ذاتی تو سورسز نہیں تھی کہ وہ خود جا کر دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ہاں ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی جس پر بھی ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو جو بھی یہ ویڈیوز بھیج رہا ہے کیسے مان لیں کہ یہ آواز سیما کی تھی، کیونکہ ڈیپ فیسنگ کا دور آ چکا ہے، یہاں تو پورے کے پورے چہرے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک آواز ہے، اب پتہ نہیں سیما کی آواز ہے یا کسی نے وائس اوور اوپر سے کر دیا ہے، ہم اس پر اتھینٹک نہیں ہو سکتے۔ ہاں جو بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ 99 سال کے بابے کی جو ہے برتھ ڈے منا رہی ہے، وہ ناچ رہی ہیں، وہ پٹاخے پھوڑ رہی ہیں، اور وہ جشن کر رہی ہیں، ہر وہ چیز وہ کر رہی ہیں جس سے وہ ہندو دھرم کے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ جناب میں آپ کی ہوں، جبکہ وہ کسی کی بھی نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی ہوئی نہ وہ ہندوستان کی ہوگی۔ ہم نے بار ایک بات کی ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ایک منظم سازش موجود ہے، اور ہم نے ڈاکٹر پروفیسر روشن عظیم صاحب سے بھی جب پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ شاہد رند یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اس وقت وہ رگھوپورہ میں یا انڈیا کی کسی جگہ پر ہوگا، لیکن پاکستان میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو 4 بچوں کے ساتھ ایسے چلے جانا آسان نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو کہیں پر بھی پاکستان انڈیا کے درمیان ایک بڑا نقصان چاہتے ہیں، کلیش چاہتے ہیں، اور یقین مانی ہم بڑا کلیئر آپ کو یہ بات کہہ دیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے اور پیس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ اس کا ثبوت یہ کہ ہمارے چینل پر آپ نے دیکھا کہ ہم ہندو کمیونٹی میں گئے، وہاں پر بھی ہم نے انٹرویوز کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کی جس سے یہ جو نفرتوں کا سلسلہ جو شروع کرنا چاہتے ہیں لوگ یہ ختم ہو سکے۔ آپ
آپ لوگ بھی اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ یقین رکھیے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط بات شیئر نہیں کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.